یہ کام بہت ڈینجرس ہے ایز اے بائک، اور یہ کام بہت ٹف ہے جو میں ڈلیوری کا کرتی ہوں. اور مجھے خیال اس لیے ہے کہ عورت میں اتنی ہمت ہے، اتنا کانفیڈنس ہے، اگر وہ قدم بڑھائے تو منزل تک پہنچ سکتی ہے. میں چاہتی ہوں ہماری جو آج کی یوتھ ہے، خاص طور پہ ہماری بچیاں، خدایا ان میں کانفیڈنس آئے، یہ بائک چلانا سیکھیں. یہ جو روڈ پہ کھڑی ہوتی ہیں مجھے بہت برا لگتا ہے، ویٹ کر رہی ہوتی ہیں. السلام علیکم رپورٹرز پاکستان کے ساتھ میں ہوں زیمہ امجد. آج ہم جانیں گے ایک سٹوری میم رضوانہ کی، وہ کیا کرتی ہیں، کیسے کرتی ہیں اور یہ سب کس وجہ سے کری ہیں، یہ ہم انہی کی زبانی جانیں گے. تو چلیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک الحمدللہ. میم سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کیا کام کرتی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جی میں کوریل کمپنی میں ڈلیورنگ کا کام کرتی ہوں ایز اے رائڈر، اور مجبوری بھی ہے گھر چلانے کے لیے. شادی ہو چکی ہے اور بچے ہیں آپ کے؟ جی ماشاءاللہ میری شادی ہو چکی ہے، میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. آپ اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے کر رہی ہیں یا تو کوئی اور کچھ ایشو ہے؟ نہیں، میں اپنے ہسبینڈ کو اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، کیونکہ میرے ہسبینڈ پچھلے 7 سالوں سے بیمار ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں. آپ نے بتایا کہ آپ فیمیل رائڈر ہیں، تو فیمیل رائڈرز پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہیں تقریباً. تو آپ کو کیسے یہ لگا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور اس میں آپ کو کافی مشکلات بھی آئی ہوں گی ظاہر ہے؟ یہ کام بہت ڈینجرس ہے ایز اے بائک، اور یہ کام بہت ٹف ہے جو میں ڈلیوری کا کرتی ہوں. اور مجھے خیال اس لیے ہے کہ عورت میں اتنی ہمت ہے، اتنا کانفیڈنس ہے، اگر وہ قدم بڑھائے تو منزل تک پہنچ سکتی ہے. جی جی بالکل. لیکن اس میں آپ کو کافی زیادہ ہیٹ بھی ملا ہوگا، لوگوں کی طرف سے کرٹیسزم بھی آیا ہوگا کہ آپ یہ کام کر رہی ہیں، تو پھر بھی آپ نے یہی کیوں چوز کیا، کوئی اور جاب یا کوئی اور کام کیوں نہیں چنا؟ مشکل سے آسانیاں آتی ہیں، اگر آپ مشکل کو فیس نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو میرے خیال سے مشکل کام کو ہی کرنا چاہیے. آسان کام تو ہو جاتے ہیں، مشکل کام رہ جاتے ہیں. میں نے خود اس کام کو چنا. بائک چلانا میری مجبوری تھی، کیونکہ میرے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے، اور مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں کسی کو کہوں آئیں یہ کام کریں وہ کام کریں. اس لیے میں نے اس بائک کو خود چلانا سیکھا، اپنے ہسبینڈ سے، اپنے بیٹے سے. اور اب میں اس سے اتنی آسانی میں ہوتی ہوں، مجھے اپنے میاں کو ہاسپٹل لے کے جانا ہوتا ہے تو میں بہت آسانی سے رات کے کسی پیر بھی ان کو بٹھاتی ہوں، ہاسپٹل لے جاتی ہوں. مجھے گھر کے کوئی کام کرنے ہو تو میں اس سے آرام سکون سے کر لیتی ہوں. مطلب ایک مرد کا جو ہوتا ہے نا آسرا، وہ اب آپ کو نہیں رہا، آپ اپنی ہیلپ خود کر سکتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ بائک چلانے میں آپ کو کیا کیا ڈیفیکلٹی فیس آئی اسٹارٹنگ میں جو آپ نے؟ بہت مشکل آتی ہے، بہت مشکل آتی ہے. یہ بڑی گاڑیوں والے بالکل نہیں دیکھتے ہم لوگوں کو. جب ہمیں دیکھتے ہیں تو یہ گاڑی بہت تیز کر دیتے ہیں، بجائے کہ تھوڑا دھیما کریں یا تھوڑا ہمیں رستہ دیں. ہرگز نہیں. ان کا بس چلتا ہے کہ یہ ہم سے اوپر سے گزر کر آگے ہو جائیں. جب آپ کوریئر وغیرہ ڈیلیور کرنے جاتی ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کو کیا پرابلمس فیس کرنی ہوتی ہیں؟ اس ٹائم بھی ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے. اگر طوفانی بارش ہو رہی ہے تو ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے کم سے کم 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ. کوئی احساس نہیں ہوتا کہ جی کوریئر والے آئے ہیں یا آئی ہیں، ہم جلدی ڈلیوری رہیں ان کو فری کریں. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. یہ ہمیں تھوڑی شکایت ہوتی ہے فیملی سے کہ کینڈلی وہ میسیج آیا ہوتا ہے ان کو کہ آپ کے آج ڈلیور ہونا ہے، تو کینڈلی وہ جلدی سے آیا کریں، اپنا پارسل لیں تاکہ ہم جلدی اپنی آگے سے آگے بڑھیں. یہ مشکل ہوتی ہے. دوسرا تھوڑا مس بہیو بھی ہو جاتا ہے لوگوں سے ہمیں دیکھ کر. پیمنٹ کے لیے، پارسل کے لیے، دیری کے لیے، جلدی کے لیے کافی ساری مشکلات آ جاتی ہیں. اور بعض اوقات ہماری بائک بھی ہمیں تھوڑا تنگ کرنے لگ جاتی ہے. کبھی یہ چلتی نہیں ہے اور کبھی سٹارٹ نہیں ہوتی، اور روڈ پہ ہمیں مشکلیں دیکھنی پڑتی ہیں. جیسے ٹریفک جام ہو جاتا ہے، کوئی آ رہا ہے تو اس کے لیے جی ٹریفک جام ہو گیا ہے، تو جو کام ہمیں ٹائم پہ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہمیں دیری ہو جاتی ہے. تو کافی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن ہمیں لڑ کر پھر بھی آگے بڑھنا ہوتا ہے. بڑھتی ہیں، اپنی منزل تک پہنچتی ہیں، اور اپنی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہم نبھاتی ہیں. جن کے جو پارسل ہوتے ہیں وہ پوری ایمانداری کے ساتھ باحفاظت ان کے گھروں تک پہنچاتی ہیں. آج کی جو لڑکیاں ہیں، جو یوتھ ہے، اس کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ وہ کس چیز میں جائیں، کس فیلڈ میں جائیں، اور ایسا کوئی میسیج جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے نہیں کیا، اور آپ آنے والی جو لڑکیاں ہیں ان کو، اپنی بچیوں کو یا کسی کو بھی کوئی میسیج دینا چاہیں؟ جی میرا خود ایک سپنا تھا کہ میں بھی پڑھ لکھ کر ایک اچھی لائر بن سکوں. میرا یہ بہت سپنا تھا، تو میں نہیں بن سکی. کچھ گھریلو مسئلے مسائل تھے، اور اب میں اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہوں، ان کے لیے محنت کر رہی ہوں. میں نے اپنے بچوں کو آگے تک لے کے جانا ہے تاکہ جو کمیاں ہم میں ہیں وہ ہماری اولاد میں نہ ہو. میں لیڈیز کو بھی کہوں گی جو پڑھی لکھی نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن ان میں شعور ہے. ضروری نہیں کہ انسان پڑھا لکھا ہو تو اس میں شعور آئے. ان پڑھ میں زیادہ ہوتا ہے، کم پڑھے لکھے میں زیادہ ہوتا ہے. یہ چیز تجربہ ہونا چاہیے. تعلیم خود بخود جو ہوتی ہے وہ چلتی ہی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک، تو یہ بات واقعی سچ ہے. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی لمٹ نہیں ہوتی.
آپ جب چاہیں تعلیم سیکھ سکتی ہیں، اپنا تجربہ آگے لا سکتی ہیں. میں چاہتی ہوں ہماری جو آج کی یوتھ ہے، خاص طور پہ ہماری بچیاں، خدایا ان میں کانفیڈنس آئے، یہ بائک چلانا سیکھیں. یہ جو روڈ پہ کھڑی ہوتی ہیں مجھے بہت برا لگتا ہے، ویٹ کر رہی ہوتی ہیں ٹیکسی کا، آنے والے اپنی کسی بھی چیز کا کہ جی وہ آئیں تو ہم بیٹھیں، یا رکشے کا. ہرگز نہیں. اس کو سیکھیں. کافی لڑکیاں اس کو سیکھ بھی چکی ہیں مجھے دیکھ کر. اپنی اسکوٹی لیں، آرام سے اس کو سیکھیں، اپنا جہاں جانا ہے آئیں جائیں. اتنا اعتماد اور کانفیڈنس ہونا چاہیے لڑکیوں میں. جی بالکل بالکل ٹھیک بات کی ہے آپ نے، اور تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا، قیمتی وقت نکال کے ہمارے ساتھ آئی. تو یہ تھی ہمارے ساتھ رضوانہ، جن کی کہانی آپ نے جانی. مزید اس طرح کی کہانیاں جاننے کے لیے دیکھتے رہے رپورٹرز پاکستان. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.